ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق جماعت ہفتم کی اردو سبق نمبر 4 عنوان ہے برسات کی بہاریں، نظم ہے، اس کو پڑھیں گے۔ اس کی بلند خوانی، اشعار کی تفہیم اور سوالات کے جوابات اور الفاظ معنی، اس کے بعد اشعار کی تشریح اور مرکزی خیال لکھیں گے۔ تو آئیں اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں، بوندوں کی جنجناہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر بات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ جو اس ہوا میں یارو دولت میں کچھ بڑے ہیں، ہے ان کے سر پہ چھتری، ہاتھی پہ وہ چڑھے ہیں، ہم سے غریب غربا کیچڑ میں گر پڑے ہیں، ہاتھوں میں جوتیاں ہیں اور پائنچے چڑھے ہیں، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ گر کر کسی کے کپڑے دلدل میں ہے معطر، پھسلا کوئی کسی کا کیچڑ میں منہ گیا بر، ایک دو نہیں پھسلتے کچھ ان میں آن اکثر، ہوتے ہیں سینکڑوں کے سر نیچے پاؤں اوپر، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ عزیز طلبہ، اب آئیں اہم الفاظ یا نئے الفاظ کے معنی لکھتے ہیں۔ ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں۔ یہاں پہ لہلہاہٹ ایک لفظ ہے۔ لہلہاہٹ کے معنی ہے سبز کھیت، سرسبز کھیتوں کا ہوا سے لہلہانا۔ باغات باغ کو کہتے ہیں، اور بوندوں بوند قطرے کو کہتے ہیں۔ جنجناہٹ یہ بارش کے قطروں کی ایک خاص آواز ہے۔ قطرات یہ بارش کے ننھے قطرے، اور ہر بات کے تماشے، ہر بات کی بہاریں۔ اور پیڑ ہوا کو اس کو کہتے ہیں، درختوں کو کہا جاتا ہے۔ کیچڑ دلدل کو کہتے ہیں۔ پائنچے چڑھے ہیں، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ معطر ہونا، مہکنا۔ دلدل کیچڑ کو کہیں گے، بہت زیادہ گیلی مٹی۔ اور گر کر پھسلا، پھسلنا۔ کیچڑ پھر سے دوبارہ یہ لفظ آ رہے ہیں بار بار۔ ایک دو نہیں پھسلتے کچھ ان میں آن اکثر، آن کا مطلب کئی، اور ہوتے ہیں سینکڑوں کے سر نیچے پاؤں اوپر، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ عزیز طلبہ، آپ پہ باقاعدہ طور پہ کاپی میں کروایا ہوا کام، الفاظ معنی آئیں دیکھتے ہیں۔ برسات، بارش کا موسم، کیا کیا، کس قدر، لہلہاہٹ، سبزہ یا کھیتوں کا ہوا سے لہلہانا، سبزہ ہریالی کو کہتے ہیں، باغات چمن ہے، بوند قطرہ، جنجناہٹ بارش کے قطرے گرنے کی آواز، تماشا نمائش، ہوا سانس، ریح کو بھی کہتے ہیں، پائنچا شلوار کا نچلا حصہ، دلدل ایسی کیچڑ جس میں چلا نہ جا سکے، معطر کے معنی ہے مہکا ہوا۔ آئیں اب اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ حوالہ سخن میں شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی ہے، اور نظم کا نام برسات کی بہاریں ہیں۔ بند نمبر 1 ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں، بوندوں کی جنجناہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر بات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ تشریح طلب بند میں شاعر نذیر اکبر آبادی موسم برسات میں ہونے والی کیفیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر ہم برسات کے موسم پر غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس موسم میں کون کون سی
بہار رنگ لاتی ہے۔ آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں اور موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ بارش کے ہوتے ہی سبزہ لہلہاٹ آ جاتی ہیں اور باغوں میں بہار آ جاتی ہیں۔ ہر طرف پھول ہی پھول اور سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ ان پر پڑی بارش کی بوندیں خوبصورت اور پیاری لگتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اس موسم میں بہت سی خوبصورتی چھپی ہوتی ہے۔ میں اس موسم کی کون کون سی خوبصورتی بیان کروں؟ شعر بند نمبر 2 بند نمبر 2 ہے بند نمبر 2 ہے جو اس ہوا میں یارو دولت میں کچھ بڑے ہیں، ہے ان کے سر پہ چھتری ہاتھی پہ وہ چڑھے ہیں، ہم سے غریب غربا کیچڑ میں گر پڑے ہیں، ہاتھوں میں جوتیاں ہیں اور پائنچیں چڑھے ہیں، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ تشریح طلب بند میں شاعر موسم برسات میں پیش آنے والے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں یعنی مالدار ہیں، وہ بارش سے بچنے کے لیے اور چھتری اور کیچڑ سے بچنے کے لیے سواری کا استعمال کرتے ہیں اور موسم برسات سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور جبکہ دوسری طرف غریبوں کا برا حال ہوتا ہے۔ ان کے پاس نہ تو چھتری ہوتی ہے نہ سواری، کیچڑ اور مٹی سے بچنے کے لیے جوتیاں اتار کر ہاتھوں میں پکڑی جاتی ہیں۔ برسات کے مزے لوٹنے کے بجائے مشکلات کا